400 وہ پاکستانی کہ جن کو مالٹا نے ورک پرمٹ ایشو کیا، مگر وہ 400 پاکستانی ورک پرمٹ ہونے کے باوجود مالٹا میں انٹر نہیں ہو سکے۔ مالٹا کی پاکستان کے اندر کوئی بھی ایمبیسی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کونسلیٹ پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان اور مالٹا کا کوئی بھی ڈپلومیٹک ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی ڈپلومیٹک مشن پاکستان کے اندر مالٹا کا موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایتھورائز ایمبیسی ہے جو مالٹا کو ڈیل کرے۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر لیٹویا اور فن لینڈ کی ایمبیسی موجود نہیں ہے، آئس لینڈ کی ایمبیسی موجود نہیں ہے، مگر کچھ ایتھورائز جرمن ایمبیسی اور کچھ ایسی ایمبیسیز ہیں جو ان کو ایتھورائز ہیں اور وہ ڈیل کرتی ہیں ان کے بہاف پہ۔ تو اس طرح سے مالٹا ایمبیسی کو کوئی بھی ایتھورائز نہیں ہے جو مالٹا ایمبیسی کو ڈیل کرے۔ سو پاکستان اور مالٹا کا ورک پرمٹ ایک ایگریمنٹ ہے، جس کی بیس پہ جس وقت ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے مالٹا، ان میں پاکستانیوں کا نام موجود ہوتا ہے، تو اس ورک پرمٹ پہ پاکستانی سٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ورک پرمٹ آئے تھے اس پہ پاکستانیوں نے اپلائی کیا اور 400 پاکستانی سٹیزن کو وہ ورک پرمٹ ایشو کیے گئے۔ اس وقت 400 بندوں کو ڈیفرنٹ کمپنی جو مالٹا کے اندر کام کرتی ہیں انہوں نے جاب آفر پرووائڈ کیا۔ اب انہوں نے ویزا اپلائی کرنا تھا، کیونکہ جس وقت آپ کے پاس جاب آفر آ جاتا ہے، ورک پرمٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ ایمبیسی میں ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ ویزا وہ ایک سٹیکر ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ ٹریول ڈاکومنٹ پہ پیسٹ کیا جاتا ہے، اس کی بیس پہ آپ کسی بھی کنٹری میں انٹر کرتے ہیں۔ ورک پرمٹ پہ آپ کو ورک الاؤ ہے وہاں پہ اس کنٹری میں، مگر آپ کو اس کنٹری میں انٹر ہونے کے لیے ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ سو پاکستان کے اندر ایمبیسی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے انٹیریئر منسٹری سے رابطہ کیا، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے اندر ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، جس میں ایف آئی اے آتا ہے، جس میں رینجر، پاسپورٹ امیگریشنز اور اسلام آباد پولیس اور ڈیفرنٹ جتنے بھی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہیں۔ اب پاکستان سے باہر پاسپورٹ بھیجنے کے لیے این او سی لینی پڑتی ہے انٹیریئر منسٹری سے، کیونکہ پاکستان ایک وہ بدنصیب اس کا ایک ایسا قانون، برا قانون ہے کہ یہاں سے کسی بھی کنٹری میں آپ پاسپورٹ نہیں بھیج سکتے۔ باقی آپ دنیا کی ہر کنٹریز میں جس کنٹری میں آپ چاہیں آپ ڈی ایچ ایل، آپ کسی بھی کوریئر سروس کے تھرو اپنا پاسپورٹ دوسری کنٹری میں بھیج سکتے ہیں، مگر پاکستانی ایف آئی اے اور دیگر احکام نے اس پاسپورٹ بھیجنے کے عمل کو اللیگل اور غیر قانونی طریقے کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے، جبکہ باقی دنیا میں ایسا کسی بھی کنٹریز میں نہیں ہے۔ سو یہ تمام ادارے اس چیز کے رسپانسبل ہیں، انہوں نے کسی قسم کی اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی اس معاملے کو سیریس لیا، کیونکہ یہ کسی ایک فیملی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان 400 خاندانوں کا مسئلہ تھا کہ جو اگر اس کریٹیکل سچویشن میں پاکستان سے باہر چلے جاتے تو وہ 400 خاندان جا کے وہاں پہ سٹیبل ہو سکتے تھے۔ اور اس وقت ہمارے ملک میں ہمارا پرائم منسٹر ایک بھکاری کی طرح یہی کہتا ہے کہ ہمیں باہر سے کرنسی نہیں آ رہی، ہمیں باہر سے ڈالر نہیں آ رہے، یورو نہیں آ رہے، پاؤنڈ نہیں آ رہے۔ تو اگر یہ خاندان جاتے تو باہر سے پاؤنڈ اور وہ فارن کرنسی آنی تھی، جس سے ہمارے فارن ریزرو جو ہے وہ بڑھتے، ہماری معیشت بہتر ہوتی۔ تو اس طرح سے جب تک آپ اوورسیز لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، پاکستان کے ڈپلومیٹک مشن کو، پاکستان کے فارن آفس کو، پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کو، ان اداروں کو جس تک آپ بحال نہیں کریں گے، لوگوں کو آپ سہولیات مہیا نہیں کریں گے، یہ صرف چند ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اب پاکستان نے مالٹا کے ساتھ ڈپلومیٹک ایگریمنٹ کوئی نہیں کیا اور اس کے ساتھ ورک ایگریمنٹ کر لیا۔ یہ ان لوگوں کی یہ عدم دلچسپی ہے، جس کی وجہ سے ورک پرمٹ میں تو پاکستان کا نام آ رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر کوئی اپروو ایسی ایمبیسی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ ہمارے سیاستدان جو پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اس پہ ان کو تمام دنیا میں ایزیلی اور فری ایسیس ملتی ہے، اور پھر اپنی فیملی کے لیے ایسے پاسپورٹ ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جن سے وہ ان ممالک میں ایزیلی جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اور اس معاملے پہ صرف ایک خواتین ممبر پارلیمنٹ تھی جس نے بات کی، اور باقی کسی بھی شخص نے، کسی پارلیمنٹ نے، کسی ادارے نے جو ہے اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔